حضرت رویم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا گیا حضور آپ کی شفقت اپنے احباب پر کیسی ہے؟ ایک ایک ولی سے لوگ سوال کرتے ہیں اپنے احوال کو سنوارنے کے لیے، ان سے پوچھتے تھے آپ کی ذاتی زندگی آپ کے احباب کے لیے کیسی ہے، آپ کے دل کی سوچ کیسی ہے، آپ کس طرح دیکھتے ہیں لوگوں کو، کس طرح برتاؤ کرتے، اس سے سبق لیتے لوگ۔ یہ چیزیں سیکھنے والی ہیں، یہ چیزیں اب یہ ان چیزوں کا سیکھنا سکھانا ختم ہو گیا۔ بازار بند ہو گئے، دکانیں بند ہو گئے، سوداگر چلے گئے، نہ گاہک رہے نہ بیوپاری رہے، ان چیزوں کے گاہک بھی نہ رہے، نہ کوئی لینے والا رہا نہ یہ سودا بیچنے والا رہا۔ سب بازاروں میں اور چیزیں آ گئیں، دوسرے دھندے آ گئے، بس جس سے نفرتیں پھیل رہی ہیں، بغض پھیل رہے ہیں، حسد پھیل رہے ہیں، دل کی تنگیاں بڑھ رہی ہیں، انتہا پسندیاں ہو رہی ہیں، دہشت گردی ہو رہی ہے، نفرتیں بڑھ رہی ہیں، سودے بدل گئے، بازاروں اور دکانوں کے حال بدل گئے۔ وہ سوداگر چلے گئے جو محبتیں بیچتے تھے، جو محبتیں بیچتے تھے، جو دلوں کی وسعتیں بیچتے تھے، جو پیار کے وپار کرتے تھے، جو احسان اور لطف و کرم کے طریقے سکھاتے تھے، جو دلوں کو وسیع کرتے تھے۔ اگر اللہ نے نصیب کیا ہے تو اس سے فائدہ اٹھا لو، ہمیشہ نہیں رہتے یہ بازار۔ حضرت رویم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور آپ بتائیں آپ کا حال اپنے احباب کے ساتھ کیا ہے شفقت کا؟ فرمانے لگے میرے بھائی، جو چیز دنیا میں سب سے زیادہ مجھے فرحت اور خوشی اور مسرت دیتی ہے، دنیا میں سب سے زیادہ جس چیز سے مجھے سرور ہوتا ہے، خوشی ملتی ہے، وہ معلوم ہے کیا ہے؟ فرمایا نہیں، فرمایا وہ جب میں اپنے دوستوں کو خوش دیکھتا ہوں تو بس مجھے دنیا کا سب کچھ مل جاتا ہے۔ میرے رفقا خوش ہوتے ہیں، جب دیکھتا ہوں رفقا کے چہروں پر خوشی۔ تو پوچھا آپ کا حال؟ فرمایا میرے دوست جب خوش ہوتے ہیں تو ان کی خوشی سے بڑھ کر مجھے کائنات میں کوئی اور شے خوش نہیں کرتی، اور جب میرے دوستوں کو، میرے رفقا کو کسی چیز پہ رنج اور غم ہوتا ہے تو اس سے بڑھ کر کائنات کی کوئی شے مجھے رنجیدہ نہیں کرتی، مجھے دکھ ہو جاتا ہے۔ پھر پوچھا گیا آپ مثال بتا دیں آپ کے رفقا، دوست، احباب، مریدین، متعلقین، طلبا، رفقا، بھائی بہنیں، بیٹیاں، بھائی، سارے جن سے تعلق ہے، ان سے آپ کی محبت و شفقت کا ذاتی حال کیا ہے؟ آپ کے رفقا احباب سے آپ کی محبت و شفقت کا ذاتی حال کیا ہے؟ فرمایا میرا ذاتی حال پوچھتے ہو تو بتا دیتا ہوں۔ فرمایا جب میرے دوست، میرے رفقا، میرے احباب مجھے نظر آتے ہیں تو میں اپنی آنکھوں پہ حسد کرتا ہوں، اپنی آنکھوں پہ حسد کرتا ہوں۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میں تڑپتا ہوں کہ صرف آنکھیں میری دیکھ رہی ہیں میرے دوست کو، جسم کا ہر انگ انگ آنکھ کیوں نہیں بن گیا کہ سر سے پاؤں تک ہر عضو کے ساتھ دیکھتا اپنے دوست کو۔ کاش میرا سر، میرے کان، میرا ناک، میرے بازو، جسم کا انگ انگ اور عضو آنکھ ہوتا۔ حضرت سلطان باؤ فرماتے ہیں اے تن میرا چشمہ ہوئے، مرشد ویک نہ رجا ہوں، لولو دے مڈ لکھ لکھ چشمے، ایک کھولا ایک کجاں، یعنی ایک ایک بال میں لاکھ لاکھ اینکیں ہوں، ایک کھولوں ایک بند کروں اور ایک ایک بال کی آنکھ سے اپنے محبوب کو۔ یہ وہ کہتے مرشد کی بات کرتے، اولیاء کہتے جن سے تعلق ہے، محبت ہے، رفقا ہیں، احباب ہیں، ان سے تعلق ایسا ہو فرمایا کہ جسم پورا آنکھ بن جائے کہ سر سے پاؤں تک ایک ایک انگ سے دیکھوں۔ حسد کرتا ہوں کہ اکیلی آنکھیں کیوں دیکھ رہی ہیں، کاش باقی عضو بھی دیکھتے۔ اور پھر فرمایا پھر جب میں اپنے احباب کی، دوستوں کی بات سنتا ہوں تو کانوں پہ حسد ہوتا ہے اور کہتا ہوں اکیلے کان کیوں سن رہے ہیں میرے دوست کی آواز، سارا جسم کان بن جاتا اور ایک ایک انگ سے میں آواز سنتا اپنے دوست کی۔
فرمایا یہ ہے میری ذاتی شفقت کا عالم۔ اس طریقے سے اولیاء اپنے احباب سے اس طریقے سے ڈیل کرتے، اس طرح شفقت، وسعت قلب اور محبت کا تعلق رکھتے۔ یہ کر کے پھر فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ الخدری تھے، فرمایا کہ ایک رات میں ان کے ہاں بیٹھا تھا، ایک اولیاء ان کے زمانے، ان کے ایک رات گزاری، مجلس تھی، اور قوال نے ایک شعر پڑھا۔ قوال نے ایک شعر پڑھا، شعر کے لفظ یہ تھے کہ جب میں کلام سنتا ہوں تو محبوب کی آواز سنتا ہوں، محبوب کی بات سنتا ہوں تو تمنا کرتا ہوں، تمنا کاش میرے جسم کا ہر انگ کان ہوتا اور جسم کے ہر عضو سے محبوب کی آواز سنتا۔ جو ہی کمال نے یہ شعر پڑھا تو شیخ تڑپ اٹھے، فرمایا دوست اور تمنا یہ کوئی بات نہیں، فرمایا کہو کہ جب دوست کی آواز سنتا ہوں تو تمنا نہیں کرتا، سر سے پاؤں تک سارا جسم کان ہوتا ہے اور انگ انگ سے ایک ایک بال سے دوست کی آواز سن رہا ہوتا ہوں۔ فرمایا تمنائی تو مت کہو، تحقق تو کہو، تحقق تو انہا اذنو، کہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ میرے جسم کا ہر انگ کان بن چکے ہوتے ہیں، تمنا نہیں کرتا۔ یعنی یہ ان کی فتوت تھی، یہ ان کی اخوت تھی، یہ ان کی صداقت تھی، یہ ان کی رفاقت تھی، یہ ان کا حسن اخلاق تھا، یہ ان کا کردار تھا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، ان کا عالم یہ تھا کہ ان کے گھر خدام بھی تھے، اگر کھانا کم ہوتا تو کتب حدیث میں اولیاء نے ان کے احوال بیان کیے تو وہ کھانا غلام کو، خادم کو دیتے، خود بھوکا رہتے۔ اگر دو آدمیوں کا کھانا نہیں ہے تو بانٹتے نہیں تھے کہ کہیں میں تو آدھا بھوکا رہوں گا ہی، کہیں یہ خادم بھی بھوکا نہ رہ جائے کام کرنا، وہ اس کو کھلا دیتے، خود بھوکا رہتے۔ اگر کپڑا تھوڑا ہوتا ایک آدمی کے تن کو ڈھانپنے کا تو اس کا لباس بنا دیتے، خود نہ پہنتے، خود جو پھٹا پرانا چلا آ رہا اس سے گزارا کرتے۔ یعنی اس طرح ایثار تھا احباب پر، رفقا پر، دوستوں پر، خدام پر، یہ ایثار تھا، یہ ان کا کردار تھا۔ حضرت ابو عبداللہ السجزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکابر اولیاء میں سے، وہ فرماتے ہیں کہ اے بندے، اے صوفی، اے سالک، اے طالب، اے رفیق، سن لے کہ تیرے لیے فضل، بزرگی یہ ہے، تیرے لیے بزرگی یہ ہے کہ تجھے اپنی بزرگی نظر نہ آئے۔ فرمایا بزرگی یہ ہے کہ تجھے بزرگی نظر نہ آئے، جس لمحے تجھے اپنی بزرگی نظر آ گئی سمجھو بزرگی گئی۔ جس لمحے تجھے اپنا فضل، فضیلت، دوسرے پر تمہارا رتبہ زیادہ ہونا، دوسرے پر تمہیں فضیلت ہونا، دوسرے پر درجہ بلند ہونا، جس لمحے تمہیں اپنی فضیلت نظر آ گئی تو فضیلت نہ رہی۔ فضیلت اس وقت تک ہے جب تک بندہ دیکھتا نہیں۔ فرمایا لک فضل ما لم تر فضلک واذا رأیت فضلک فلا فضل لک۔ حضرت ابو علی الانصاری فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شاہ بن شجاع الکرمانی سے سنا کہ جو اہل فضل ہیں، اولیاء، اہل فضل جو اولیاء ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وہ اس وقت تک فرماتے ہیں کہ فضیلت رہتی ہے جب تک خود دکھائی نہ دے، اور جب بندہ اپنی فضیلت اور بزرگی خود دیکھے اور خود سمجھے وہ نہیں رہتی۔ اور اس طرح فرمایا وَلِأَهْلِ الْوِلَایَةِ وِلَایَةٌ مَا لَمْ يَرَوْهَا، اور اولیاء اس وقت تک ولی رہتے ہیں جب تک انہیں اپنی ولایت نظر نہیں آتی۔ اگر اپنی ولایت دیکھنے لگے تو ولایت نہیں رہتی۔ یعنی ولایت تواضع کے ساتھ ہے، ولایت انکساری کے ساتھ ہے، ولایت دوسرے میں فضل کو دیکھنے کے ساتھ ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ولایت کا مطلب یہ ہے، ولایت دیکھنا اور دکھانا، دیکھنے دکھانے کی چیز نہیں ہے، ولایت رب کے ساتھ برتنے کی چیز ہے۔
مولا کے ساتھ تعلق رکھنے کی چیز ہے، مولا سے دوستی قائم کرنے کی چیز ہے، مولا کی رب کی مخلوق پر شفقت کرنے کی چیز ہے، اللہ کی مخلوقوں محتاجوں کمزوروں سے پیار کرنے کی چیز ہے۔ ولایت تو اسے راضی کرنا، اس کی مخلوق پہ کرم کرنا ہے، خود اپنے کرم اور اپنے درجوں کو دیکھنا نہیں ہے۔ ہماری تو ساری زندگی کچھ پلے نہیں ہوتا تو سب سے بڑا ولی بنتے پھرتے ہیں، کچھ پلے نہیں ہوتا سب سے بڑے عالم بنتے ہیں، کچھ پلے نہیں ہوتا سب سے بڑے لیڈر بنتے ہیں، کچھ پلے نہیں ہوتا سب سے بڑے، سب کچھ بنتے رہتے ہیں۔ ہماری زندگی میں یہ ہونا چاہیے کہ انکساری پیدا ہو، انکسار آئے۔ آج کا جو سبق ہے درس ختم کرنے کے لیے یہ بات کہتا ہوں کہ حضرت ابو عبداللہ السجزی جن کی بات کرتے ہیں، انہوں نے یہ بھی فرمایا فتوت، کرامت، عظمت کردار اور ولایت اور تصوف اور سلوک، فرمایا سارا اس چیز میں ہے کہ مخلوق کے عذر خود تلاش کرو۔ اگر آپ کے دوست احباب رفقا سے کوئی غلطی ہو، ان سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو اسے اپنی صفائی نہ دینی پڑے، اس کی صفائی خود تلاش کر لو۔ جب نگاہ ایسی ہو جائے تو سمجھو اللہ والے بن گئے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جس دوست نے، رفیق نے، بہن نے، بھائی نے، ساتھی نے، مشن کے ساتھی نے کسی نے غلطی کی، زیادتی کی اور شرمسار ہو کہ وہ بیچارہ اپنی صفائی دے آپ کو اور آپ صفائی لے رہے ہوں، وہ شرمسار ہو رہا ہو۔ فرمایا نہیں، اس سے کام نہیں چلتا خدا کے ہاں۔ فرمایا اللہ کی دوستی کا معنی یہ ہے کہ نگاہ ایسی بن جائے اور دل ایسا بن جائے کہ جس نے غلطی کی اسے صفائی دینے کی ضرورت ہی نہ پڑے، جو صفائی اس نے دینی تھی وہ خود بخود آپ کو سمجھ میں آ جائے، وہ معذرت نہ کرے، عذر آپ کی سمجھ میں آ جائے، آپ خود اس کا دفاع تلاش کر لیں، اس کی صفائی۔ فرمایا ہر شخص کے لیے اگر یہ رویہ پیدا ہو جائے اور دل میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت پیدا ہو جائے، اور تیسری چیز، ہر وہ چیز جو آپ کو اور آپ کے دل کو اللہ سے غافل کرتی ہے، اللہ سے دور کرتی ہے، اللہ سے دور کرتی ہے، وہ دل سے نکل جائے، وہ دل سے نکل جائے تو سمجھو آپ اللہ والے بن گئے۔ اور آخری جملہ حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ نے فرمایا جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں، 3، سمجھو وہ اہل اللہ ہے، اللہ والا ہے۔ 3 خصلتیں پیدا کر لو۔ فرمایا وفاء بلا خلاف، ہر ایک سے وفا کرو۔ یہاں جب میں یہ ساری تعلیم دیتا ہوں آپ کو، اس کا معنی سمجھ لیں، اس میں ایک مستثنا ہے۔ یہ سب آپ سے جو ذاتی تعلق میں کسی کی کمی بیشی، زیادتی، ظلم ہے، اس حوالے سے آپ کے اخلاق، ہمارے اخلاق ذاتی سنوار رہا ہوں۔ رہ گیا وہ شخص جس نے کسی غریبوں پر ظلم کیا، کمزوروں پر ظلم کیا، کمزوروں بے گناہوں کو قتل کیا، قوم کی لوٹ مار کی، دین کو پامال کیا، یہ ساری معافیاں، انکساریاں اس کے لیے نہیں ہیں۔ وہ ظالم اور جابر ہے، اس کے سامنے کھڑا ہونا اور جابر کو للکارنا، اکڑنا عبادت ہے، یہ ولایت ہے۔ یہ آپ کے اخلاق آپس میں سنوارنے کی بات کر رہا ہوں۔ رہ گیا ظالم، جابر، لٹیرا، قاتل، اس کے ساتھ لڑنا، حق کے لیے مرنا، کھڑا ہونا، آواز حق بلند کرنا، یہ اس باب کا حصہ نہیں ہے، وہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ کلمۃ حق عند سلطان جائر، ظالم بادشاہ حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا اصل جہاد ہے۔ میرے اس موضوع میں اس سبجیکٹ کو شامل نہ کرے، یہ آپ کے اپنے احوال سنوارنے کے لیے، غریبوں کے لیے، احباب کے لیے، رفقا کے لیے، اعزا اقارب کے لیے، دوستوں کے لیے، کمزوروں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، خونی رشتوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، سوسائٹی کے عام لوگوں کے لیے یہ آداب سکھا رہا ہوں، اور سب سے بڑھ کر اپنے مشن کے لوگوں کے لیے۔ رہ گیا کوئی ظالم، کوئی جابر، کوئی قاتل، کوئی لٹیرا جس نے غصب کیا ہے، اللہ کے دین سے دھوکہ کیا ہے، اللہ کی مخلوق پر ظلم بہائے ہیں، اگر آپ کی جان میں جان ہے تو اس وقت تک چین سے نہ بیٹھیں جب تک اسے انجام بد تک پہنچا نہ دیں، اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔
اس کے لیے کوئی معافی نہیں. تو فرمایا ہر ایک سے وفا کرو, کوئی اچھائی کرے تم سے یہ برائی مگر وفا تمہاری قائم رہے, وفا میں فرق نہ آئے. اور ہر ایک سے سخاوت کرو, تمہاری تعریف کرے یا مذمت کرے, اچھا کہے تمہیں یا برا کہے, مگر اس کے برا کہنے سے بھی تمہاری سخاوت میں فرق نہ آئے. اور ہر ایک کو عطا کرو, کوئی سوال کرے یا نہ کرے, سوال نہ بھی کرے تو تمہاری عطا میں فرق نہ آئے. فرمایا 3 چیزیں جس میں شامل ہو جائیں وہ اللہ والا بن جاتا ہے. یہ اس سال کے اعتکاف کی جو ہماری راتیں تھیں ان راتوں کا مضمون تھا حسن ادب اور حسن اخلاق, جس کو جہاں تک وقت نے اجازت دی اس سال کے یعنی نشستوں کے حساب سے مکمل کیا. اللہ رب العزت جو کچھ ہم نے کہا اور جو کچھ ہم نے سنا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے, اور یہ ہماری زندگیوں کا اللہ پاک حال بنا دے, اور اس کے مطابق ہمارے بگڑے ہوئے حال سنوار دے, اور ہمیں رفاقت کی حقیقت سمجھ میں آ جائے, اور ہمارے اندر فتوت آ جائے, ہمارے اندر اخوت آ جائے, ہمارے اندر حسن اخلاق آ جائے, اور ہمارے اندر یہ جو روحانیت ہے اللہ پاک عطا کرتا ہے یہ نصیب ہو جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.